سال کے پودے میں مولانا مولانا آپ کی مسجد میں ہم نے کبھی نماز پڑھائی آپ کو امام صاحب ہو نہیں کہیں آپ اپنے امام صاحب کو امام صاحب کہتے ہیں کیونکہ آپ کی مسجد سے امام صاحب آپ کی مسجد سے نماز پڑھا رہے ہیں اس لیے آپ کو امام صاحب کہتے ہیں لیکن میں نہیں پڑھایا ابھی آپ امام صاحب نہیں بولوں تو جو کام کرتا ہے کام کے کرنے والے کا جو نام ہوگا تو وہ کام چلے گا لیکن اس کے نام کو پکارا جائے گا اور اگر نہیں کرے گا نہیں پکارا جائے گا حضرت سے عثمان غنی بدل میں شہید نہیں تھے لڑائی میں شہید نہیں تھے لیکن کسی پر بھی صحابی میں شہید ہو رہے آپ کی وجہ کیا ہے تو پوچھو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا انصاف کیا ہے یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ ایک لوگ تلوار کے فائدے اپنی گردن چلا کر بدل میں شہید ہو رہے بقی صحابی میں شامل ہو رہے ہیں اور حضرت عثمان غنی مدینے کے فیصلے کو بقی صحابی میں شامل ہو رہے ہیں آخر ایسا ماننا کیا ہے ماننا کیا ہے تو آگے کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے جواب دے گا اے دیوانوں سنو اللہ نے مجھ کو اختیار دیا ہے اللہ نے مجھ کو پاور دیا ہے جس کو جامن ہوا جس کو جامن ہوا دیکھا ہوں نے جس کو پاور دیا یہ مجھ کو کھانے کھاؤ یہ دو جامن ہوا عثمان غنی نہیں ہے لیکن بدری صحابی ہے شریف بھی ہے اور کی برابر کے اقتدار سبحان اللہ بہت ہی پیاری کیا بس یہ واقعات کو اگر بیچ دیا گیا جانے کتنی راتیں کی جائیں گی ہمارے جیسا چھوٹا بول کے اگر بولے گا تو ایک گھنٹہ ہو سکتا ہے ہمارے حضرت کو لگانے کتنی راتیں کی جائیں گی کیونکہ حضرت بڑے ہیں علم بڑا ہے تو جو مین واقعات ہے جس پر لوگوں کی نظر رکھتی ہے پڑھ کر کے پڑھتے ہیں سمجھ نہیں اس کو میں سمجھانے کی کوشش رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب جب صدر ہوتی ہے تو کافی عمر سے لوگ شہری بنانے کے لیے شہری بن جاتے ہیں اور اس سے پہلے جب سے پہلے جو واقعہ کہنا بخاری شریف سے بات میں آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کے ساتھ میدان کا معائنہ ہمارا میدان کو لے گئے جنگی بدر کے میدان کو بدر کے میدان کو لے گئے اور آپ کے ہاتھ رسول مبارک میں ایک لکڑی ایک پڑی ہے ایک لکڑی ہے اس لکڑی سے آپ نے ایک لکڑی لی تھی اور فرمایا کہ ابو بکر صدیق کا یہاں پڑے گا آگے بڑھتے ہیں ہمارے لکڑی کی تھی کارن بتاؤ یہاں کا سلطان پڑے گا آگے لکڑی کی تھی فرمایا یہاں شہزا پڑے گا یہاں مہیا بنے گا پیارے لوگوں ایمان سے بتایا آج لوگ مسلم چلی یہی شریف تینوں طریقے کو ڈھونڈتے ہیں بخاری شریف کی حقیقت کر رہا ہوں بخاری شریف کی حقیقت کر رہا ہوں بتاؤ ایمان سے بتانا موت کب کس کو کہا ہے کس کو معلوم کسی کو نہیں معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ابو جہل یہاں مرے گا وضوح یہاں مرے گا شہبہ یہاں مرے گا بتاؤ اب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہو گے کیا کہو گے کیونکہ اتنا علم خدا کے علاوہ کسی کو نہیں لیکن رسول کا بتانا کیا کہو گے تو کہنا پڑے گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خبر ہے لیکن ساتھ ہی نہیں ہے بتاتے خود نہیں ہے اللہ کے عطا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یہ جب وقت ہو گیا اس میں جگہ جھگڑنے کی بات ہی پیدا کی سارے لوگوں کو نظر آنا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لگی کی تھی اور سارا انسان اپنے نظر کرے گا اور خدا مرے گا پیدا مرے گا مہینہ مرے گا اور صحابہ کا بیان ہے قسم کھا کر صحابی فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے نگران کر معلوم کیا اور کافروں کی رات کو جگہ کرنا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے لیے جہاں جہاں تقریریں کی تھی وہ کافی وہی کی لکیر کے ساتھ بنا تھا ایک انچ بھی ادھر ادھر کی بات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے اور کیا ہے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا تھا یہ طریقہ ہوتا تھا آپ کا
جب جنگ ختم ہو جاتی تھی تو وہاں 3 دن قیام کرتے، 3 دن رکتے آڑ کرتے 3 دن. تو آپ 3 دن رکے، تیسرا دن جب چلنے لگے تو کافروں کی رات کو 1 گھنٹے میں ڈال دیا. آپ کافروں کی رات کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ نے فرمایا اے کافروں، تمہارا رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا وعدہ پورا کیا تمہارا؟ میرے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، میرے رب نے میرے وعدے کو پورا کیا. حضرت عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر ہیں کہ مجھے نہیں ہے کیا یہ تو مانتے ہیں کیا آپ ان سے کلام کر رہے ہیں؟ کیا یہ آپ کی بات سمجھتے ہیں؟ آپ کا اعتراف فرماتے ہو تب سنو یہ تم سے زیادہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں. یہ کام تم سے زیادہ میری باتوں کو سنتے ہیں. آپ اندازہ کرو جب ایک کام کی مردہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم سے زیادہ سنتے ہیں تو جب ہم بلا یہاں سے جب کی آواز میں پڑے تو کیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آ کر ہماری باتوں کو نہیں سن سکتے ہیں؟ مدینہ کے کمروں کے راستے سے ہماری باتوں کو نہیں سن سکتے ہیں؟ بالکل سن سکتے ہیں. اگر جب مردہ کافروں کی سماج کا جب یاد ہے تو بالکل سن سکتے ہیں. عقیدہ محبت کو پیدا ہو گئے، محبت ہے. دیکھو اگر کسی اچھے انسان کی تعلیم سے اگر آپ برا بولنے کی کوشش کرو تو ان کی ہر اچھائی کی آپ کو برائی نہیں کرا، ہر اچھائی کی برائی نہ کرا، کیونکہ آپ کو دشمنی ہے. اگر دشمنی ہے تو دشمنی میں ہر اچھائی کی دشمنی نظر آتی ہے، ہر اچھائی کی برائی نظر آتی ہے. اور جس سے محبت اگر ہے دل و جان سے دنیا محبت کرتے ہو تو ان کی برائی کی اچھائی کرتے تو تم کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی نہیں ہے. اگر محبت ہوگی تو جن حدیثوں سے تم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دکھانے کی کوشش کرتے ہو، اب علماء مصطفیٰ کی حدیث پاک کو پیش کر کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہو. اسی حدیث پاک سے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. مثال طور پر ابھی حدیث پاک کا معاملہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو گیا یہ سفر میں ہاتھ ہو گیا تھا. یہ لوگ ان کی حدیثوں کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب کی خبر ہوتی، اگر غیب کا علم ہوتا تو کسی دن آپ کا رکانا ہوگا، جو ان کا پانی ختم نہیں ہوتا، جو پریشان نہیں ہوتے. اگر غیب کا علم ہوتا تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے 5000 کو اگر کرو کیوں نہیں ہوتا تو پیارے دوستوں آؤ اسی حدیث پاک سے ہم علماء مصطفیٰ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. وہ لوگ یہ حدیث پیش کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ آیتیں صحیح کب نہ آیتیں صحیح کب نہ صحیح کی چیزیں صحیح کی ہے بات کی چیزیں صحیح کرتے ہیں. جب کوئی بیمار ہے جس کو ڈاکٹر نے کہا آپ پانی استعمال کرنا، اگر پانی استعمال کرو گے تو آپ کی طبیعت زیادہ ناساز ہو جائے گی. آپ نظر کے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن پانی یوز مت کرو، پانی استعمال مت کرو، آپ کو نماز پڑھنی نہیں ہے، آپ ناپاک کو آپ کو پانی معافی کرنی ہے تو آپ نماز پڑھنے کے لیے دوسرے کے لیے دونوں طرح کے لیے تیاری کر سکتے ہیں. یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے کرنا فرمائی. اسی بات اسی حدیث میں اسی سفر کیوں تم کہتے ہو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں. میں کہتا ہوں کہ اس میں بہت سی باتیں چھپی ہوئی ہیں. پہلے سمجھنے کی کوشش اور فکر کرنے کا نیٹ سے پڑھ کر کے کوئی حدیثوں کو سمجھ نہیں کرتا، نیٹ پڑھ کر کے نیٹ میں پڑھ کر کے حدیثوں کو سمجھ نہیں کرتا. اسی حدیث میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز کا پوچھے ہے 7 لاکھ میدان ہو گیا، سب کا پانی ختم ہو گیا. اب کہاں جا رہا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا اللہ پانی ختم ہو گیا، انتظام کروا دیجیے. دیکھو صحابی کا پانی ختم ہو گیا، خدا کی بارگاہ میں نہیں آ رہا ہے بلکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہے. یا اللہ پانی ختم ہو گیا، انتظام کروا دیجیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں پانی کہا کروں گا، ایسا نہیں فرمایا کہ آپ نے فرمایا بیٹھے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی انتظام کروا. اگر چیز کو اگر ہوگا رسول کائنات کی مٹھانا نہیں کیا ہے کیا شیروں کو مٹانے کے لیے کرا مٹانے کے لیے. اگر چیز ہوتا تو منع کروا دیتے آج کے بعد مجھ سے
چھوٹے مجھے ماننا چاہیے. آپ ایسا نہیں کر سکتے بلکہ فرمایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی انتظام فرمائے گا. کتنے میں آپ نے اپنے سر مبارک کو آسمان کی جانب اٹھایا, آسمان کی طرف دیکھا, تشریف لایا اور فرمایا آپ کی امت کے لیے, آپ کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آسانی پیدا فرما دیا ہے کہ جن کو نہانے کی ضرورت ہے, جن کو غسل کی ضرورت ہے, جن کو وضو کی ضرورت ہے, وہ مٹی سے تیمم کر مٹی سے تیمم کر کے تو ایسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئی, جن کو درد کرتے ہیں تم نے کہا تو کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معلومات سے حال رہا ہے, بتایا اس لیے نہیں کہ اگر 3 دن سے کافلا رکا رہے گا تو پانی ختم ہو جائے گا, جب پانی ختم ہوگا تو میری امت کے اوپر ایک آسانی ہو جائے گی. اس لیے آپ نے نہیں بتایا, اگر بتا دیتے تو امت میں جو آسانی آنے والی تھی, امت کی جو نعمت آنے والی تھی, وہ نعمت ختم ہو جاتی. پیارے دوستوں, رسول کائنات پریشان ہو رہے ہمارے لیے, اور ہم ایسے سرکار ہیں کہ ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کی بات کرتے ہیں. یہ غداری نہیں ہو کیا محبت کے نام ہے. رسول کائنات روکے رہے, رسول کائنات پریشان ہوئے تو میرے آج اگر صحیح نہ ہوگا تو ہمارے ہوئے یہاں تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں 12 کی گرمی ہوتی ہے, ٹھنڈا تو ہوتا ہی نہیں, ٹھنڈا موسم تو ہوتا ہی نہیں. ہمارے یہاں جناب میں بہت ٹھنڈی پڑتی ہے, ایسی ٹھنڈی کتنے لوگ اتر جاتے ہیں, برف جم جاتا ہے, برف کی طرح جم جاتا ہے تو گر جاتے ہیں, ایسی گرمی ہوتی ہے. تو ہمارے یہ صحیح جیسا بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے ہمارے صحیح بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ وہاں ہوتے اور اگر ان کو ٹھنڈک محسوس ہوتی اور نماز بھی پڑھنی ہے تو ایسی حالت میں یہ وضو کرتے تو کیا حال ہوتا ہے تھا, بتاؤ پیارے دوستوں. اگر یہ آسانی شامل نہیں ہو کہ یہ وضو کیسے کرتے, اور یہ صحیح وضو کیسے کرتے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان ہو کر کے امت سے ایک آسانی فرما دیا کہ ہمارے پورے جب ٹھنڈک میں, جو ٹھنڈے اور ٹھنڈی موسم میں جب وضو نہ کر سکیں گے تو وقت جو کرتے ہیں یہ حال ہے. اور ہم اسی سے جو ہے تو پیارے دوستوں بات بہت آگے چلی گئی. تو میں بیان کر رہا تھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ابو جہل مرے گا, یہاں شہرا مرے گا, یہاں سمیا مرے گا. آپ نے سب کے مرنے کی خبر دی اور جگہ بھی بتا یہاں مرے گا, یہاں مرے گا, وہاں مرے گا, وہاں مرے گا. اور صحابہ کا بیان ہے ہمیں جب میدان میں پتہ ہو گئی تو دیکھا تو وہ کافی دن کے لیے آپ نے لکیریں کھینچی تھی, وہ اسی لکیر کے پاس کی اور دوسری بات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر ایک آپ کے مجھے ان سے زیادہ سنتے ہیں میری تلوی کی بات ان سے زیادہ میں نے آج کے چشمہ تلاوت کی تھی. مومن مرتا نہیں ہے اور کہتا ہے کہ مومن مر گیا, ایسے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا, ایسے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. مومن مرتا نہیں ہے دوستوں, بلکہ اس میں خدا کے مطابق کلام الہی کے مطابق کے مطابق صرف ایک آدمی کے اسے موت آتی ہے تو اس کی طرف زندگی ہو جاتی ہے. مومن کا یاد کیونکہ آپ قبرستان جاتے ہیں, قبرستان جاتے ہیں, قبرستان جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, دعا کیا ہے السلام علیکم یا کرتے ہیں کیسے کسی کے ساتھ کہیے ایسا تم کا سلام کیوں تو کیا قبر والے جواب دیتے نہیں, دیتے ہیں کہ جواب دیتے ہیں ہم سن نہیں سکتے. خدا کون ہوا کون ہوتا ہوا, وہ ہمارا سلام سنتا ہے, جواب بھی دیتا ہے, ہم سن نہیں سکتے اس کے جواب کو. مردہ کون بولا نہیں, ارے ان کی زندگی تو بڑھ جاتی ہے کیونکہ ابھی سے خدا سے ملاقات ہوتی ہے, ان کی زندگی بدل ہو جاتی ہے, رسول کائنات سے ملاقات ہوتی ہے, اس لیے ان کا مسئلہ بدل ہو جاتا ہے, ان کی شان الگ ہوتی ہے. پیارے دوستوں یہ مومن کا نام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں کلام مقدس میں ارشاد فرمایا, میں نے تلاوت کی کلام مقدس کی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں ان کو نہ کہو بلکہ زندہ ہیں, تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے, تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو. یہاں تو خدا نہ کہنے کی بات ہے, اللہ نے فرمایا ہم خدا نہ کہو. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولا تقتلوا الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون.
مردہ کہنے کی بات تو دور ہے، مردہ گمان بھی مت کرنا، دل میں سوچنا بھی نہیں. کیوں؟ وہ زندہ ہے. لوگوں کے بعد کرتے ہیں صحیح کیے گئے، وہ زندہ ہے. ہم اس کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، اور زندہ بھی نہیں بلکہ اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. یہ پوری آیت کے بعد قرآن نے مدد کی ہے شہیدوں کے بارے میں، اور شہیدوں کے کہیں کہیں کروڑوں درجہ فرق ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. جب ایک شہید اپنی قبر میں زندہ رہ سکتے ہیں تو رسول کائنات کا مطلب کیسے ہوگا؟ وہ زندہ. اور میرا کا واقعات کو یاد ہی ہوگا، بخاری شریف کی حدیث کے بعد رسول کائنات کا رسول چلے جا رہے ہیں قرآن کے ساتھ میں، اور یہ بات کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو نماز کون پڑھے؟ نماز کون پڑھ رہا ہے؟ زندگی سے پڑھے گا. مردوں کے بعد ہم جب اپنے پاس پتا کیا ہے کہ جنت میں جب ہو جائیں گے انشاءاللہ جائیں گے، انشاءاللہ ہو جائے بہت جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اگر ہم نے غلطی بھی کی ہے تو ان کی سزا کے بعد، اس کی سزا بنانے کے بعد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے اور ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ ضرور. تو مسئلہ کیا ہے کہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ سارے اعمال ختم، اعمال کی سزا وہ قبر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں کر سکتا، حج نہیں کر سکتا، زکات نہیں دے سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. اب وہاں کیا کرنا ہے؟ جنت میں پہنچو تو جنت میں مزے لو، جنت میں عیش کرو، جنت میں آرام نہیں آتا. یہاں عبادت نہیں کر رہا ہے، عبادت نہیں کرنی، نماز نہیں پڑھنی، یہاں ہم تبدیل کر کے جاتے ہیں جس کا بدلا جنت سے ملے گا، وہاں نہیں پڑھنا. لیکن نبی کی جان دیکھو قبر میں نماز پڑھ رہا ہے، یہ نبی کی جان امت کے لیے ہوتے ہیں. کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں کر سکتا، کوئی عمل نہیں کر سکتا، لیکن نبی کی جان ہے وہ اپنی قبر میں نماز پڑھتا. تو پتا چلا کہ امتی نبی کی طرح نبی کوئی برابر نہیں. ہمارا نبی برابر ہے کیونکہ نبی کے لیے قبر میں نماز پڑھ ان کی جان پڑھ ہم ہمارے پاس ہم نہیں پڑے. تو کیا دوستوں دوسری طرف آپ کو ملا کہ نام کی بات میں ہمارا کوئی ہمارے مطلب صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلے تو بات بہت آگے گئی. اب آئے کہ جب تک ختم ہوئی تو کوئی کافی جیسے بنائے گئے جگہ بنائے گئے جیسے ہو گئے آئے اس میں سب ایک آخری ابھی سے بات ہمارے اس کے بعد مطلب ہوگا اس کو بنا ہوا کرنا ہے. کچھ لوگ شہری بنائے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی جانتے ہیں شہری بنائے کیونکہ کتابوں کی سب سے آئے جب نبی کے تمام حضرت عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی شہری بنا رہا ہے، شہری بن رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام شہریوں کے ساتھ نہیں کرو، کوئی کسی کے ساتھ تنقید نہ کرے گا. اور جب شہری مدینے میں تشریف کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف آئے تو غریب صحابی جیسے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور صرف صحابہ کرام صحابہ کرام کو آپ نے بلایا. بلانے کے بعد مشورہ فرماتے ہیں کہ ان شہریوں کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے، کیا لوگ کا. حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو چیز کا رشتے دار ہے ان کے رشتے دار کو دے دیجیے، اگر ان کا بھائی ہے تو بھائی کو دیجیے، اگر کوئی باپ ہے تو بیٹے کو دے دیجیے تاکہ وہ اپنی تلوار سے اس کی قدر مانیں. کیا ایمان، کیسا ایمان اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ رشتے دار ہے، کیونکہ وہ ان میں ملوث ہے اور مسلمان سے جنگ میں آیا ہے. اس لیے اب یہاں یہ رشتہ کام نہیں آنے والا. اسلامی رشتہ سب سے غلط رشتہ ہے، سب سے بہتر رشتہ اسلامی رشتہ ہے. اب اسلامی رشتے کی ہونے کی وجہ سے اب کوئی نسلی رشتہ کام نہیں آئے گا. اس کے حضرت میں بات کو فرمایا سب کو قتل کر دیا جائے اور کوئی ایک آدمی نہیں بلکہ جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے رشتہ دار کے حوالے کر دیا جائے. جو مہاجرین مسائل سے آئے تھے اور کافی مسائل سے سب ایک دوسرے کے رشتہ دار سے ریلیشن شپ تھا آپس میں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کو دے دیا جائے تاکہ وہ
रस्म मारने से भी परहेज नहीं करते हैं, हम उनकी रस्म मारने से भी परहेज नहीं करते। ये पता चला आपने तवज्जो फरमाया, आपने बात सुनी, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आप फरमाया कुछ आपने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से फिदिया लेकर के हदिया लेकर के कुछ दे करके इनको छोड़ दिया, इनको छोड़ दिया। आगे ये फरमाया और कहा कि तमाम लड़कियों को कह दो कि वो फिदिया हदिया अदा करें, कीमत अदा करें और रिहाई हासिल करें। और आता है फरमाया जिनके पास कुछ नहीं है, अगर कोई पढ़ना चाहता है वो अंसार के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दे, जो उनके लिए ये उनके लिए अध्यापक है, उनके लिए जीवन को आता है। किस तरह की बातें हो गई। जब अल्लाह की बारी आई तो आपने फरमाया अचानक आपकी हदिया अदा कीजिए, आपकी कीमत अदा करें और आज़ादी हासिल कर ले। हज़रत अब्बास फरमाते हैं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास कोई ईमान नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कहाँ से हदिया अदा करूँगा। आका इरशाद फरमाते हैं झूठ न बोलो, जब आप मक्का से चले थे उस वक्त आपकी बीवी को आपने इतना माल दिया था और कहा था इतना माल बना को दे देना, इतना माल बना को दे देना, इतना माल बना को दे देना। आपने वसीयत की थी, वो माल कहाँ है, वो माल लेकर आगे। अब इंसाफ से बताओ क्या है उसको। हज़रत अब्बास जब अपनी बीवी को माल दे रहे थे उस वक्त अपनी बीवी और हज़रत अब्बास के अलावा कोई दूसरा नहीं था, लेकिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में जो हो रहा है, मदीने में बैठकर बात को मुलाहिजा करवा रहे हैं, उस होने वाली बातों को जान रहे हैं और हज़रत अब्बास फरमाते हैं या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गवाही देता हूं कि आप रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप खुदा के रसूल हैं। मैं जिस तरीके से अल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस दिल को देख करके काफी की बात आते थे, उसी दिल से आप लोग इनकार करते हैं और कहते हैं रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी खबर नहीं। ऐसी बात है इल्म गैब को देख करके काफी ईमान आ रहे, क्योंकि काफिरों का ये अकीदा था कि जो नबी होगा उसको ऐसी खबर होगी, जो नबी होगा उसको ऐसी खबर होगी। और आज जो जुमली है तो कहते हैं को ऐसी खबर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अपने आप को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और बदली सहाबा के सदक़े फज़ल में हम सबको एक सिरात मुस्तक़ीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान मुबारक की तमाम नेमतों और बरकतों से हम सबको मालामाल फरमाए। कहने सुनने में अगर कोई गलतियाँ हो गई अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप सबको भी माफ़ फरमाए। आपको नवाला